مختصر اسلامی تاریخ یہ ہے کہ جب خلافت قائم ہو گئی، خلافت قائم ہونے کے بعد پوری دنیا کے اندر دھیرے 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 اسلام بڑھنے لگا. وہ بعد میں بنو میاں کی حکومت چلے گئی، بعد میں اور جو لوگ آئے بنو عباس والے آئے. بنو عباس نے جو ہے تو پھر بنو میاں سے اپنا بدلہ نکالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جو انہوں نے مارا تھا، چن چن کے مارتے تھے، ان کو جو پھر بنو عباس نے سزا دی. اور بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مختار سقفی جس کو بولتے، انہوں نے مختار سقفی جو انہوں نے حضرت حسین کا شہادت کا بدلہ لیا. اور یزید کی فوج کے جن جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا اور ان کے اہل خاندان کو، اور وہ 72 لوگوں کو شہید کیا تھا، ان لوگوں کو چن چن کے مارا مختار سقفی نے. اور ایسا کرتے کرتے اسلامی حکومت قائم ہونا شروع ہو گیا اور اسلام بڑھتے چلا گیا. جب اسلام عرب سے نکلا اس ٹائم پہ بنو میاں کی حکومت کے دوران اسلام انڈیا تک آیا تھا. جیسا میں نے بتایا غزوہ ہند کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان فتح کریں گے. تو بنو میاں کی حکومت کے دوران محمد بن قاسم نے سندھ کا علاقہ فتح کر لیا، جو ہندوستان کا علاقہ تھا، دریائے سندھ کا علاقہ وہ فتح کر لیا. اس کے بعد جو ہے دوسری حکومتیں آئیں، بنو عباس کی آئی، اور دوسری اسلام آگے بڑھتا چلا گیا. آگے بڑھتے 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 انڈونیشیا تک پہنچ گیا، فلپین تک پہنچ گیا. ادھر جو ہے میں نے بتایا چائنا میں شنکیانگ تک پہنچ گیا، جہاں پہ یوغیر لوگ رہتے ہیں آج کل، یوغیر کا جو مسئلہ چل رہا ہے شنکیانگ تک پہنچ گیا. ادھر جو ہے رشیا کے اندر کاشغر اور چیچنیا تک پہنچ گیا، اور داغستان تک پہنچ گیا رشیا کے اندر. ادھر یورپ کے اندر جو ہے تو اسپین اور اٹلی اور فرانس تک پہنچ گیا. ادھر افریقہ کے اندر پورا شمالی افریقہ، پورا شمالی، ادھر صومالیہ سے لے کے تو مراکش اور ادھر تک پہنچ گیا، نائجیریا اور ادھر تک پہنچ گیا. اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری نون دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا. اور اسلام تاریخ کے اندر مسلمانوں کے ہر ملک میں مسلمان بادشاہ بن گئے. سب بادشاہ تھے، خلافت کہیں بھی قائم نہیں ہوئی، مسلمان بادشاہ بنتے چلے گئے. اور ان بادشاہوں کے ساتھ کچھ اچھے لوگ بھی، مسلمانوں کے اچھے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ ان کے دربار میں رہ کے ان سے کچھ اچھے کام کرائے. ایسا نہیں ان کو خالی چھوڑ دیا، بلکہ مسلمان جو اچھے علماء تھے، اچھا اولیاء بزرگان تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب ان کے پاس طاقت ہے، پاور آ گیا مسلمانوں کے پاس، تو پھر ان سے اچھے کام کرانا شروع کیے. اچھے اچھے جو ہے مساجد بنائی، مدرسے بنائے، اسلام کے واسطے کام کرائے. اور جگہ جگہ اسلام کے واسطے انہوں نے بہت کام کرائے، بہت لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنایا. یہ اسلامی جو حکومت ہے، ایکسپانشن کا زمانہ جب شروع ہوا تو اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اسلام کے جو ترکی فتح ہو گیا پورا. اور قسطنطنیہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے، جس کو استنبول بولتے ہیں، آج کے زمانے میں استنبول بولتے ہیں، وہ کانسٹنٹینوپل اس کا انگلش میں نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے. اور بعد میں دیکھنا قسطنطنیہ فتح ہوا، کانسٹنٹینوپل فتح ہوا، اور آج وہ استنبول ہے ترکی کے اندر، وہ فتح ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حدیثیں، غزوہ ہند کی اور قسطنطنیہ فتح کرنے کی، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے نبی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کئی سو سال کے بعد یہ دو باتیں ہوئی، انڈیا بھی فتح ہوا اور قسطنطنیہ بھی فتح ہوا. دو باتیں ایسی بڑی ہیں، اتنی بڑی ہے کہ حضور کے نبی ہونے کی یہ بات ثابت کرتی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایسا ہی 100% ہوا. اسی لیے تو پوری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں ان کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے. ان کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات بولے وہ 100% ہونے والی ہے. ہم مسلمانوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے، مسلمانوں کے دل میں بات کا یقین ہی نہیں ہے، مگر غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی ان کے دل میں پکا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولے وہ ہونا ہی ہے، ان کو معلوم ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کہ دنیا میں مسلمان دوبارہ غالب آئیں گے، مسلمانوں کو دوبارہ غلبہ حاصل ہوگا، اور کافر اور مشرکین جو ہیں تو ذلیل ہوں گے، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں کو معلوم ہے، مشرکوں کو، اسلام دشمنوں کو معلوم ہے آج، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، ایسا 100% ہوگا. اس لیے وہ خوف میں ہے اور اسلام کو کچلنا اور دبانے کے واسطے ہر قسم کی سازش کرتے رہتے. تو یہ بھی ہو گیا. اور دنیا کے اندر جو ہے اسلام بہت ہر ملک میں پھیلا. انڈیا کے اندر بھی اسلام آیا، انڈیا کے اندر بھی مسلمان آئے. بعد میں محمد بن قاسم کے بعد اور بھی محمد غوری نے اور بابر نے اور باقی بادشاہوں نے انڈیا کے اندر تک آخر تک فتح کر لیے. سری لنکا تک کے علاقے تک مسلمانوں نے فتح کر لیے، اور جس کو سیلون بولتے تھے پہلے، سیلون، سری لنکا نہیں بولتے تھے، سیلون کے جو کارنر ہے، بارڈر ہے آخر کی، وہاں تک مسلمان کی حکومت قائم ہو گئی، اور ہندوستان میں بھی آ گیا. اور پورے دنیا کے اندر مسلمان بادشاہ قائم ہو گئے اور آخر تک چلتے رہے. تقریباً مسلمانوں کی حکومت دنیا پہ 1000 سال تقریباً، مسلمان کی حکومت تقریباً 1200 سال سمجھو قائم رہی. پوری دنیا پہ مسلمان کی حکومت 1200 سال. ابھی بھی زمین کے بہت بڑے حصے میں تقریباً آدھے حصے پہ مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمان ملک قائم ہے. 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہے، مسلمان ملک ہے. تو
اسلام کے اوپر مسلمانوں پہ تاتاریوں کا بھی حملہ ہوا. جب مسلمان پوری دنیا میں چھا گئے, پوری حکومت ہو گئی, مگر دین سے غافل ہو گئے, تو ان کو سزا دینے کے لیے, ان کو چھوٹا سا مزہ چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاتاری قوم بھیجا. تاتاری نے چائنیز قوم تھے, چنگیز خان کے اولاد تھے. انہوں نے پورے اسلامی مملکت جو بغداد تھا اور جو عراق تھا سب کو برباد کیا. ایران تھا, افغانستان تھا, ہر چیز کو برباد کیا, کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ان کو دیا سنبھلنے کا. اور بالکل جیسے یہودیوں کے ساتھ ہوا ویسا مسلمانوں کے ساتھ ہوا. یہودیوں کے ساتھ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تم کو 2 مرتبہ عروج دیں گے, 2 مرتبہ عروج دیں گے, اور 2 مرتبہ جو ہے نا تم غلطی کریں گے اور 2 مرتبہ تم کو پٹخی دیں گے. ویسے ہی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا کہ مسلمانوں کو 2 مرتبہ عروج حاصل ہوا اور 2 مرتبہ پٹخی کھائے ہیں مسلمانوں نے. اصل میں یہودیوں کی جو ذکر ہے قرآن شریف میں, یہودیوں کا جو ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم کو جو ہے نا یہودیوں سے سیکھنا ہے کہ تو یہودی بھی پہلے ہمارے جیسی چہیتی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی. ان کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پہ آیا. ویسے ہی غضب ہم پہ بھی آیا ہوا ہے کہ ہم نے بھی وہی غلطیاں کی ہیں جو یہودیوں نے کی تھی. سیم وہی غلطیاں جو یہودیوں نے کی وہ ہم نے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلی قوموں نے جو کیا ہے وہ تم بھی کریں گے. پہلی قوموں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی تم پہ. قرآن شریف میں بھی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلی قوموں کے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. اس لیے ہم کو ڈرنا چاہیے. اور یہودیوں کی جو تاریخ ہے, یہودیوں کی جو ہسٹری ہے وہ ہمارا فیوچر ہے. ہم یہودیوں کی ہسٹری دیکھیں اور اپنا فیوچر دیکھیں. اپنا اگر فیوچر دیکھنا ہے یہودیوں کی ہسٹری دیکھو. تو اور اس لیے ہم کو خوف کرنا چاہیے. ہم پوری دنیا پہ 1200 سال تک حکومت کی, کم سے کم 1000 سال مسلمانوں کی پاورفل حکومت تھی. ایسی حکومت تھی کہ کوئی چو نہیں کر سکتا تھا. پھر بھی ہم نے یہ 1000 سال میں کچھ بھی نہیں کیا, اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی. ہمارا ایسا دور تھا کہ ہم اگر پورے غیر مسلموں کو کہتے تھے, اگر ہمارے بادشاہ پاورفل تھے 1000 سال پہلے, اگر کہہ دیتے تھے کہ کل سے سب مسجد میں آ جاؤ, کل سے مسلمان ہو جاؤ, تو سارے کے سارے مسجد میں آ جاتے تھے, ٹوپیاں پہن کے آ جاتے تھے. مگر ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا. ہم لوگوں نے مجرے دیکھے, ڈانس گانے ترتیب دیے, میوزیکل انسٹرومنٹ بنائے, اور قوالیاں اور گانے اور دھن بنانے کے اندر ہی ہمارے گزر گئے. ہم نے ظلم کیے, لوگوں کو غلام بنایا, اور لوگوں کو جو ہے نا ہم کیا کرتے تھے, خصی کرتے تھے. نوجوان بچوں کو بچپنے میں بھی خصی کر لیتے تھے, اور ان کو جو ہے تو پھر اپنے درباروں میں کام کے لیے, حرم سراؤں میں کام کرنے کے لیے رکھتے تھے. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ نوجوان بچوں کو خصی کر دیتے تھے, یعنی کیٹریکشن کر دیتے تھے. ان کا کیٹریکشن, نوجوان جو بچے چھوٹے رہتے تھے, مطلب لڑکے جب چھوٹے رہتے تھے 7 8 9 سال کی 10 سال کی عمر رہتی تھی, ان کو کیٹریکشن کر دیتے تھے, ان کو خصی کر دیتے تھے. اور وہ جب بڑے ہو جاتے تھے تو پھر ان کو درباروں میں, حرم سراؤں میں, اپنے گھروں میں اپنی کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ بہت بڑا ظلم تھا مسلمانوں کا, اور یہ مسلمانوں نے کیے. اور 1000 سال کا جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا تھا اس میں دین کی تبلیغ نہیں کیے, غیر مسلموں کو اسلام نہیں سکھائے, مسلمان نہیں بنائے. تو آج اللہ تعالیٰ نے وہ سزا دیا کہ انہی لوگوں سے, انہی غلاموں سے جن کے اوپر مسلمان 1000 سال تک حکومت کرتے تھے, ان کے بادشاہ تھے, انہی غلاموں کے آج غلام ہو گئے. یہ اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی سزا ہے. آج بھی ہم کو یہ دیکھ کے اللہ کے وجود کے اوپر یقین آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف کے اندر کہ تم اگر میری نافرمانی کریں گے تو ہم تم کو ذلیل کریں گے. تو یہ آج ہوا کہ ہم نے نافرمانی کی اور ہم ذلیل ہوئے. آج ہمارے اپنی ضلالت کو ہم دیکھ کے اللہ کے وجود کو ماننا چاہیے. یہ بھی اللہ کا اس کے اندر ہمارا امتحان ہے, اور یہ اللہ کا ہمارے پاس ایک عبرت کے واسطے ہے کہ ہم اپنی کنڈیشن اور اپنی جو آج بے وقتی اور ہمارا کوئی اوقات نہیں ہے, یہ دیکھ کے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا غضب ہم پہ ہے اور اللہ برحق ہے. اللہ نے جیسا کہا ویسا ہوا. اللہ نے کہا کہ تم میرے بات نہیں مانیں گے تو ہم تم کو ذلیل کریں گے, اور آج ہم ذلیل ہے. تو ہم کو اللہ کا یقین کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سوائے شرک کے وہ سب چیز معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک کے گناہ کو چھوڑ کے باقی سب کو معاف کرے گا. تو ہمارے گناہ جو ہے شرک تو نہیں ہے, اس لیے جلدی سے توبہ کرنا چاہیے. اور توبہ کر کے اگر مانیں گے اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو عروج دے گا. یہ عروج کے بارے میں بھی آگے چل کے آئے گا, میں بتاؤں گا انشاءاللہ. مسلمان